معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مدنی تاجدار احمد مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ لائق مبارک ہیں آپ تمامی حضرات جو شب قدر جیسی قیمتی رات کی قدر کو سمجھتے ہوئے اولیاء مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اللہ کے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصی توجہ ہم لوگوں پہ ہوتی ہے۔ ابھی قاری ارشد صاحب نے جب پروگرام شروع ہو رہا تھا اور تقریباً 11 بج رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ ابھی سے ہی، اور وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئے، شاید انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اولیاء مسجد کے سامعین ہمیشہ بیدار رہے، کیونکہ ہر خاموش انسان سوتا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جس میں جتنی خاموشی ہوتی ہے طوفان بھی سب سے زبردست وہی لاتا ہے۔ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا ثبوت، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا ثبوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں یا یہاں سے نسبت رکھنے والی جہاں کہیں بھی وہ محفل ہوتی ہے اس کا ہر فرد بیدار ہوتا ہے. تو کبھی کوئی یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ یہاں کی یا یہاں سے نسبت رکھنے والی جہاں کہیں بھی محفل ہوتی ہو وہاں کے سامعین سو گئے. آنکھ سے کہیں زیادہ دل کا بیدار ہونا ضروری ہے، اور تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اس مجلس میں آنے والوں کی آنکھیں بیدار ہو نہ ہو دل بیدار رہتا ہے، اور ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. آنکھیں ہماری کھلیں نہ کھلیں، دل کا کھلنا بہت ضروری ہے. آنکھیں ہماری بیدار رہیں نہ رہیں، دل کا بیدار رہنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ یہاں پہ جتنے آتے ہیں وہ ان کی آنکھیں بھی بیدار ہوتی ہیں، دل بھی بیدار. عزیزان محترم، یہ رات قدر والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے. پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے لوگوں تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں، قدر والی رات کے بارے میں کیا جانا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ قدر، مرتبہ، مقام یہ دینے والی ذات اس رات کو اللہ کی ہے، تو بندے کو کیا پتا ہوگا؟ تو پھر اللہ نے ان کو بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والی رات کیا ہے، اس کی فضیلت کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. اس رات میں اللہ کی ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان 1000 مہینے ایسی عبادت کرتا رہے لیکن وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکتا ہے جو اس رات میں اللہ اسے عطا کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر لمحے سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. تو اس رات میں کیا معمول ہے؟ اللہ رب العزت رحمت کے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، وہ بندوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. کن بندوں پر؟ جو سو رہے ہیں ان پر نہیں، جو ہڑدنگئی کر رہے ہیں ان پر نہیں، جو ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں ان پر نہیں، بلکہ جو اس رات کی قدر کو جانتے ہوئے اپنے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں، فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور یہ سلسلہ فجر طلوع ہونے تک چلتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، میں ابھی اپنی اصل موضوع پہ نہیں چل رہا ہوں چونکہ شب قدر ہے، میں نے سوچا کہ چند باتیں شب قدر کے تعلق سے کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جس آسمان کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یوں تو آسمان کے 7 درجے ہیں، لیکن جس آسمان کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی ماتھے کی نگاہ سے، اس آسمان کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یعنی دنیا سے دیکھا جانے والا آسمان. اور اس رات میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور صرف نزول ہی نہیں فرماتا، پھر بندوں کو ندا دیتا ہے کوئی ایسا جو آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گا. کتنا؟ اتنا نہیں، مطلق گناہوں کی معافی مانگے
तुम्हारे झाग के बराबर, समंदर के झाग के बराबर गुनाह होंगे, सच्चे दिल से ताइब होके खुदा से माफी मांगोगे, अल्लाह माफ कर दे। है कोई मगफिरत तलब करने वाला, अगर वो मुझसे तलब करेगा मैं उसकी मगफिरत फरमा दूंगा। है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, अगर वो मुझसे सच्चे दिल से रिस्क तलब करेगा मैं उसे रिस्क अता फरमा दूंगा। है कोई औलाद मुझसे मांगने वाला, अरे लोगों जिन्हें अल्लाह ने अभी तक औलाद नहीं दी है, मैं कहता हूं शबे कद्र की रात वो कद्र वाली है, दिल से अल्लाह से लौ लगा के औलाद मांगो, यकीनन अगली शबे कद्र आप बेलौ औलाद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी इंसान का वादा नहीं है, ये किसी मिनिस्टर का वादा नहीं है, किसी नेता का वादा नहीं है, किसी मालदार और किसी सरमाएदार का वादा नहीं है, बल्कि वादा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत। तुम जो भी मांगोगे, जो भी जायज चीज मांगोगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें इस रात में अता फरमाऊंगा। इसलिए फरमाया गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र ऐसी बाबरकत रात है कि इसका मकाम और मर्तबा ऐसा है कि हजारों महीने की रात भी इसकी बराबरी को नहीं पहुंच सकती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, क्या ये दुनियादारी है? क्या ये गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं मेरे अजीजों, हमारा हर लम्हा इबादत में शुमार किया जा रहा है। यकीन माने आप कहीं पे और होते, इबादत कर रहे होते, तो वो लम्हा तो इबादत में शुमार होता, लेकिन जिस वक्त ना कर रहे होते नहीं शुमार होता। लेकिन ये महफिले रसूल ऐसी महफिल होती है, जब तक आप बैठे रहोगे हर लम्हा इबादत करने वाले शुमार। अज़ीज़ान मोहतरम, हम वो खुशनसीब हैं कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात दी, और फिर हम उसे गफलत में नहीं गुजार रहे हैं बल्कि इबादत में गुजार रहे हैं। रब्बे करीम तमाम मुसलमानों को शबे क़द्र की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हर रात शबे क़द्र नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हमा शब शबे क़द्र बूते, हमा शब शबे कद्र बूदे, तो शबे कद्र बेकद्र बूदे। अगर तमाम रात को शबे कद्र बना दिया जाता तो शबे कद्र बेकद्र हो जाती, उसकी कोई कद्र नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के आखिरी अशरे के ताक रात में लैलतुल क़द्र को छुपा दिया है। आका करीम फरमाते हैं 21 में भी तलाश करो, हो सकता है वही लैलतुल क़द्र हो। 23 में भी तलाश करो, 25 में तलाश करो, 27 में तलाश करो, 29 में तलाश करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में रखा। और हम वो खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये तौफीक दी कि हम शबे कद्र को तलाश भी करते हैं, शबे कद्र की कद्र मंजिलत भी समझते हैं और उससे भरपूर फायदा हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। रब्बे करीम से दुआ है कि मौला ताला हम सबों को शबे कद्र की बरकतों से, उसकी रहमतों से माला माल फरमाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू आगे ले चलने से पहले पीर नसीरुद्दीन नसीर का एक कलाम मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, और जो अहले दिल हजरात हैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मकी सही। मेरी जिंदगी तो फिराक है, वो अजल से दिल में मकी सही। वो निगाहे शौक से दूर है, रगे जा से लाख खरी सही। वो निगाहे शौक से दूर है, रगे जा से लाख खरी सही। और आगे देखें कितनी प्यारी बात लिखते हैं, हमें जान देनी है वो किसी तरह, वो कहीं सही।
ہمیں جان دینی ہے وہ کسی طرح وہ کہیں صحیح، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی صحیح، ہمیں آپ کھینچیے دار پر جو نہیں کوئی تو ہم ہی صحیح۔ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں حاصل غزل یہ شعر، سرے دور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، سرے دور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنی مثنوی شریف کا آغاز کیا تو آپ نے لکھا بشنوست چو حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ آپ نے کسی بانسری بجانے والے کو دیکھا، دیکھیں جو میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ اولیاء کرام سے اپنے آپ کو قریب کریے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ سے نصیحتیں پکڑ کے لاتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ بات۔ کیا کوئی بانسری بجانے والے کی آواز کو سن کر انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا، یہ عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہی کرا سکتا ہے جو اس درد کا آشنا ہو، جب تک اسے اس درد کی خبر نہیں ہوگی وہ کب دوسرے کے اندر وہ درد پیدا کر سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ بشنوزن چون حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند۔ اے لوگوں ذرا سنو تو صحیح یہ بانسری کہہ کیا رہی ہے، اے لوگوں سنو تو صحیح کہ یہ بانسری کہہ کیا رہی ہے اور کس جدائی کی یہ شکایت کر رہی ہے۔ وز جدائی ہا شکایت میں کند، یہ کس جدائی کی شکایت کر رہی ہے؟ میرے عزیزوں آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا روم نے کتنا زبردست عرفان یہاں پہ بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی، عرفان الہی کا فلسفہ۔ آپ نے بانسری سے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے اور پھونک مارنے والا پھونک مار رہا ہے تو یہ بانسری رو رہی ہے، اپنے درد کو بیان کر رہی ہے، اور وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت تک روتی رہوں گی جب تک مجھے میری اصل تک نہ پہنچا دیا جائے، جب سے مجھے میری اصل سے جدا کیا گیا ہے میں اسی طرح سے رو رہی ہوں، چلا رہی ہوں۔ اب آپ نے یہاں سے نصیحت کی ہے کہ بانسری سے مراد یہ انسان کی روح ہے جو کبھی عالم ارواح میں رہا کرتی تھی، اللہ کی تجلیوں میں مست رہتی تھی، جب اللہ نے اسے وہاں سے نکال کر ناسوتی پردے میں ڈال دیا ہے تب سے یہ رو رہی ہے اور اسی عالم کی تمنا۔ تو وہی لکھنے والا کہتا ہے سرے طور ہو یہ روح اس انتظار میں اتنا تڑپ رہی ہے کہ وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، بس اسے وہ مقام چاہیے، وہ جگہ چاہیے جہاں سے اسے جدا کر کے لایا گیا۔ وہ کہتی ہے سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ عزیزان محترم، اور نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں صحیح، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں صحیح۔ ہو جو فیصلہ وہ سنائیے، ہو جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی صحیح وہ یہی صحیح، جو کریں گے آپ ستم وہاں وہ ابھی صحیح وہ یہی صحیح۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے،
انسان کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ وائز یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، وائز یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، اور پنڈت یہ سمجھتا ہے صنم میں کچھ ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریے گا، میں آج انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرانے کی کوشش کروں۔ وائز یہ سمجھتا ہے حرم میں کچھ ہے، پنڈت یہ سمجھتا ہے صنم میں کچھ ہے، دونوں کو ہے خوش فہمی، دونوں ہی ہیں گم۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کچھ ہے۔ میرے عزیزوں، ہم جس دن قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے، ہماری حقیقتوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہاری جانوں میں سمایا ہوا ہوں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تمہیں سجھائی نہیں دیتا ہے۔ ارے اس فلسفے کو سمجھو، کب تک اس دنیا میں پھنسے رہو گے؟ میرے عزیزوں، اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو، جس کی حقیقت کا راز اتنا بڑا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، آپ کے رب کا عرفان، آپ کے رب کی پہچان آپ کی اپنی پہچان میں پوشیدہ ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ میرے عزیزوں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر۔ اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اشرف المخلوقات کا تاج آپ کے سر پہ نہیں رکھ دیا، یوں ہی سورہ 3 میں آپ کو نہیں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اپنی حقیقت کو پہچانو میرے عزیزوں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ایک بار امانت تھی، ایک عشق جیسی امانت تھی، جب اس امانت کو کائنات کی ہر شے پر پیش کیا، اللہ نے آسمان پر پیش کیا، آسمان نے ہاتھ جوڑ لیا، مولا میں اس امانت کو نہیں اٹھا سکتا۔ زمین پر پیش کی، زمین نے کہا کہ مولا اس بار امانت سے میں پھٹ جاؤں گی، میں اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتا۔ پہاڑ پر اللہ نے پیش کیا اس عشق جیسی امانت کو، تو اس پہاڑ نے کہا کہ مولا اس بار امانت کو، اس بوجھ کو، اس امانت کے بوجھ کو میں نہیں اٹھا سکتا، کہ میرے اوپر اگر یہ رکھ دی جائے گی تو اس کے بوجھ سے میں ریزہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت انسان کا اللہ نے حضرت انسان کو دیا کہ اے میرے بندے، کیا تو اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ انسان نے کہا کہ مولا بالکل میں اس امانت کو اٹھا لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے زمین، آسمان، پہاڑوں پر جب اس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان جاہل ہے اور ظالم ہے۔ ظلومن جہولا کا میں ظاہری معنی کر رہا ہوں۔ علماء نے کہا کہ انسان کو ظالم اور جاہل اللہ رب العزت نے اس وجہ سے کہا کیونکہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ جب زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑ نے انکار کر دیا، تو اسے یہ جرت نہیں کرنی چاہیے، اس نے یہ جرت کر کے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ صوفیاء کرام کا، جن کا میں دن رات گنتا، صوفیاء فرماتے ہیں ارے تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے انکار کیا، انسان نے لوگوں کا انکار دیکھا ہی کب؟ اس نے تو دینے والی ذات کو دیکھا ہے اور بس اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کیا دیا جا رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کسے دیا جا رہا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کس نے انکار کیا، اس نے تو یہ دیکھا کہ جس کا میں شیدائی ہوں وہ دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ میرے عزیزوں، جس وجہ سے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، وہ فقط یہی عشق کی امانت ہے، وہ یہی فقط محبت کی امانت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا تاج آپ کے سر پر۔ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ انسان تبھی جچتا ہے جو وہ اپنی حقیقت پر قائم ہو، انسان تبھی سونا لگتا ہے جب وہ اپنی حقیقت کو آگے تک پہنچائے۔ اگر اس کے خلاف کام کرے تو میرے عزیزوں ایسا
اس لیے میرے عزیزوں اپنی حقیقت کو پہچان. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم, وہ ہزار آنکھ سے دور سہی, وہ ہزار پردہ نشیں سہی, وہ ہزار آنکھ سے دور سہی. میرے عزیزوں انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے, وہ دیکھنے پہ آ جائے تو حقیقت یہی ہے وہ ہزار آنکھ سے دور سہی, وہ ہزار پردہ نشیں سہی, لیکن انسان اس پردے کو چاک کر کے جسے دیکھنا چاہتا اسے بے پردہ دیکھ. اس لیے میرے عزیزوں اپنی حقیقت کو پہچان. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی, سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی, یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں, خواہ وہ فرض ہو, سنت ہو, واجب ہو, نفل ہو, وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے جس میں سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی. لیکن اللہ رب العزت نے کتنا بڑا اس میں درس دیا ہے. کبھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ کی, کبھی ہم اس بات کی طرف جانے کی کوشش کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دن میں 5 دفعہ اور نہ جانے کتنی رکعت میں, کتنی نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھے راستے پر چڑھا. میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو سے ہٹ نہیں رہا, صرف ایک سمجھانے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہم نماز پڑھنے آئے, ہم نے دعا کی مولا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. نماز پڑھ کر دکان گئے, پھر وہی جھوٹ کا بازار ہم نے گرم کر دیا, پھر وہی فراڈ کا بازار ہم نے گرم کر دیا, پھر وہی دھوکہ دڑی کا بازار ہم نے گرم کر دیا. ہم نے نماز میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم, وہی جو ہم ناپ میں نماز سے پہلے کمی کر رہے تھے, نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے وہی کام شروع کر دیا. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, نماز پڑھ کر گئے, پھر ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر گئے, پھر ہم نے چوری کرنا شروع کر دی. میرے عزیزوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے آپ کی بدلنے کی کوشش نہیں. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا. اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد جب ہم مسجد سے نکلے تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ابھی رب سے سیدھے راستے کی دعا مانگ کر آئے ہیں, ہدایت کی دعا مانگ کر آئے ہیں. اب ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ ہم پھر صراط مستقیم سے بھٹکتے ہوئے نظر آئیں. لیکن نہیں, ہم صرف نماز میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں, ہم کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر آگے ہم نے پہلے اللہ سے دعا کی مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے, کن کا ہے, ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بتائیں. ہم نے دعا کی صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے, جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہے, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ سے بھٹک چکے ہیں. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. اٹھائیے قرآن مقدس, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. کون؟ وہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے, وہ صدیقین کی مقدس جماعت ہے, وہ شہداء کی مقدس جماعت ہے, وہ صالحین کی مقدس جماعت ہے, جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. اور ہم ان کے طریقے پر چلنے کی صبح و شام اللہ سے دعا مانگتے ہیں. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ لوگ کتنے بہترین ساتھی. عزیزان محترم, انبیاء کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. نبی اسے کہا جاتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنی خاص نبوت سے سرفراز کرتا ہے, خاص نعمت سے سرفراز کرتا ہے.
حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسولullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اس میں کچھ رسولان اعظام بھی تھے، لیکن یہ انبیاء سب کو عام ہے، رسول ہو تو بھی نبی ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے لفظ سے انہیں یاد فرمایا۔ تو یہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آتی تھی بندوں تک، بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتی تھی، اور بندے اس پیغام پر عمل کر کے خدا کا قرب حاصل کرتے۔ جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو اب یہ کام کہیں صدیقین ادا کر رہے ہیں، کہیں شہداء ادا کر رہے ہیں، اور کہیں صالحین ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان تینوں کو من جملہ طور پہ آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو انبیاء کرام کے بعد اولیاء کرام، یہ اولیاء کرام کون ہیں؟ کبھی جب صوفیاء کرام کی کتابوں کو پڑھیں گے نا تو پھر ان کی حقیقت پتہ چلے گی۔ ہم جیسوں کی مٹی تو نہ جانے کہاں سے اللہ رب العزت نے اٹھائی اور گوند دی اور بنا دیا، التمش بن گیا، فلاں بن گیا، لیکن جب صوفیاء کرام اور اولیاء کاملین کو بنانا چاہا اللہ رب العزت نے تو صوفیاء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے خمیر کو عشق و محبت کی مٹی سے گوندا ہے، اور وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اسی عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، اور جو جو ان کے صحبت میں بیٹھتا ہے وہ چنگاری اس کے لگاتے تھے۔ کسی ایسے صوفی کو دیکھا ہے کہ وہ صوفی بھی ہو اور بات نفرت کی کرتا ہو؟ کسی ایسے ولی کو دیکھا ہے جو ولی بھی ہو اور لوگوں کو توڑنے کی بات کرتا ہو؟ کسی ایسے اللہ والے کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ والا بھی ہو اور لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہو؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا ہے، ہاں اس صورت میں کوئی شیطان ضرور ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کے اندر اپنے عشق کا خمیر رکھ دیا ہو، اپنے عشق کی آگ جس کے اندر روشن کر دی ہو، اپنی محبت کی آگ، وہ کبھی نفرت کی بات کر ہی نہیں سکتا، اسے محبت کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی ہو جسے شراب محبت کا مزہ مل جائے تو پھر وہ کبھی بھی دوسری شراب کی طرف نظر نہیں کرتا۔ اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں ہر بات اپنے من سے کہہ رہا ہوں، میں دلیل دیتا چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے جس بشر کو اللہ نے تیار کیا اس کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کی مائیں پسلی سے آپ کی بیوی جو ہماری اور آپ کی ہم مومنین کی ماں ہے اماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کو جنت میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک قید لگا دی تھی کہ تمہیں جو جی میں آئے، جو مرضی میں آئے جنت سے کھاتے رہنا، لیکن اس شجر کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تو میری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم نے یہ عمل کیا نا، اس شجر کے قریب گئے نا، اسے کھایا، تبھی وہ اس دنیا میں آئے، اور انہی کے آنے کے بعد پھر ہم لوگ اس دنیا میں آئے۔ لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی اتنی سخت وارننگ کے بعد، اتنی سخت تاکید کے بعد، اتنی سخت تنبیہ کے بعد حضرت آدم میں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اس درخت کے قریب ہو جائے؟ بھائی نبی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں، کہیں پھر نہ اس کی کلپ چلا دینا، کیونکہ اگر نبی ہی خدا کے فرمان کو نہیں مانے گا تو وہ کب بندوں کو خدا کا فرمان منوا سکتا ہے؟ اس لیے نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ حضرت آدم کیسے نبی جو تمام آدمیوں کے بعد نبیوں میں سب سے پہلے نبی ظاہری اعتبار سے، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہ مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کوئی مولوی آپ کو نہیں دے گا۔ مولوی تو یہی بتائے گا ہاں اللہ نے منع کیا تھا لیکن وہ شیطان کے بہکانے سے چلے گئے نہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ شیطان نے آ کے انہیں بتایا، لیکن بات کیا بتائی تھی؟ کسی صوفی نے یہاں پہ بڑی پیاری بات کہی،
جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے سوال کیا، آدم میں نے تجھے منع کیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت سے کھانا نہیں، میری وارننگ تھی تمہیں، میری تنبیہ تھی، تاکید تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس درخت کے قریب کیوں گئے، کیوں چلے گئے، جبکہ تمہیں پتا تھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ تم سے ساری جنت کی آسائش چھین لی جائے گی۔ حضرت آدم نے جواب دیا کہ مولا جب سے تو نے مجھے بنایا ایک چیز کی فقط طلب رہتی تھی، وہ طلب تھی تیرے دیدار کی۔ مولا جس دن سے تو نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ آدم کہا ہے، اپنی روح کو میرے اندر پھونکا ہے اور میں زندہ ہوا ہوں، زندہ و جاوید ہوا ہوں، اس وقت سے اگر کوئی طلب میرے اندر تھی تو فقط تیرے دیدار کی، فقط تجھے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تو پردے میں رکوش تھا مولا، میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ طلب بڑھتی جاتی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ مولا تو نے جنت کا فلاں درخت کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کے، ابلیس نے آ کے مجھ سے یہ کہا تھا آدم اس درخت کو کھا لو گے، اس کے پھل کو کھا لو گے، اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ مولا میں تیرے دیدار کی طلب میں اس میرے عزیزوں، تو حضرت آدم جو آدمیوں کے باپ ہیں، جسے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ انہوں نے خطا کی، میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ خطا ہے تو ہم 100 بار کرنے کے لیے کیا 1000 بار کرنے کے لیے تیار۔ وہ خطا جس سے دیدار یار ہو جائے، وہ خطا وہ لغزش جس سے یار کا دیدار مل جائے، یار کی صورت نظر آ جائے، حجابات اٹھ جائے، پردے اٹھ جائے، تو ایسی خطا سے بہتر اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کرو۔ تو میرے عزیزو، حضرت آدم نے جو درخت سے کھایا پھل، تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں کھایا، یا اس لیے نہیں کھایا کہ میں رب کا نافرمان ہو جاؤں، بلکہ شیطان نے آ کے وہ بات بتائی تھی جس کے مشتاق تھے حضرت آدم، جس کی طلب تھی، جس کے لیے وہ بے چین تھے کہ آدم تجھے تیرے یار کا دیدار نہیں ہو رہا ہے، تیرے اللہ کا تجھے دیدار نہیں ہو رہا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں نسخہ۔ اس نے یہی نسخہ بتایا کہ اس درخت کو جس سے تیرے رب نے تجھے منع کیا ہے، اگر کھا لے گا تجھے تیرے رب کا دیدار ہو جائے گا۔ حضرت آدم نے نافرمانی کے لیے نہیں، فقط یار کے دیدار کے لیے اس ممنوع شجر سے کھایا تھا۔ یہی اللہ رب العزت کو بتایا کہ مولا میں نے اس وجہ سے نہیں کھایا کہ تو نے منع کیا تھا، بلکہ کھایا اس لیے تھا کہ تیرا دیدار۔ عزیزان محترم، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ صوفیاء اکرام جو ہوتے ہیں، ان کا خمیر عشق و محبت کی مٹی سے گوندھا گیا۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑی پیاری بات یہاں پہ کہی کہ اکثر معشوق یہ سمجھتا ہے جس سے محبت کی، عاشق یہ سمجھتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ فقط میں ہی تڑپ رہا ہوں۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کچھ دن نظر نہ آئے، آپ بے چین ہونے لگتے ہیں، تو وہ سمجھاتے ہیں یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ فقط عاشق یا محب یہ سمجھتا ہے کہ میں تڑپ رہا ہوں، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ جتنا وہ تڑپ رہا ہے اتنا ہی معشوق بھی تڑپ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ صوفیاء کرام کی باتوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ اللہ رب العزت نے جب عشق کو پیدا کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ توجہ کریے گا، جب عشق کو، محبت کو پیدا کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا عاشق کے خمیر میں ڈالا، ایک ٹکڑا معشوق کے خمیر میں ڈالا۔ اب جتنا عاشق تڑپتا ہے اتنا ہی اس کا معشوق بھی تڑپتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صوفیاء کرام، یہ ہم جن کی آغوش رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے خمیر کو کسی ایسی ویسی مٹی سے نہیں بلکہ عشق و محبت کی مٹی سے گوندھا گیا ہے۔ اور جب کسی کے خمیر کو عشق محبت کی مٹی سے گوندھ دیا جائے تو وہ جب باتیں کرتا ہے تو محبت کی بات کرتا ہے، وہ جب نگاہ کسی پہ ڈالتا ہے تو عشق کی آگ اس کے اندر بھڑکا دیا کرتا ہے، اور وہ جب باتیں کرے تو عشق کی بات کرے، سنے تو عشق کی داستان سنے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ آج جو لوگ نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں وہ کھلے عام پہ سب سے پہلی چیز بتاتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے والے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء کرام کا طریقہ محبت کرنا ہے۔
اولیاء اکرام کا طریقہ لوگوں کے درمیان اتحاد کو قائم کرنا ہے. اولیاء اکرام کا طریقہ دو لوگوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. ارے توڑنے کا کام اگر ظاہری اعتبار سے کسی نبی سے ہو جائے تو اللہ ان کی تنبیہ کے لیے وہی بھیج دیتا ہے. تو ہم جیسے ناپاک لوگوں سے اگر یہ عمل ہو جائے تو ہمیں کس جگہ پہ اللہ رکھے گا، ہمیں خبر نہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک حضرت چرواہے تھے، تہذیب سے ناشنا تھے. تہذیب سے مراد بولنے کا سلیقہ ان کے اندر نہیں تھا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. خدا کا مقام بس محبت تھی اور اس تڑپ میں بے چین رہتے تھے، اللہ کی محبت میں بے چین رہتے تھے. ایک دن وہ تڑپ بڑھی، جب اپنی انتہا کو پہنچی تو انہوں نے اپنی تڑپ کا اظہار کیا کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں. اگر تو کبھی مجھے مل جائے یا میری تیری ملاقات ہو جائے تو میں تیرے لیے بستر لگا دوں گا جس پر تو آرام کرتا ہے. میرے عزیزوں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اسے سونے کی حاجت نہیں ہے کہ اس کے لیے بستر لگے گا. یہ اللہ کی شان کے مناسب الفاظ بھی نہیں. لیکن سنتے چلیے، میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے آگے کہا کہ مولا میں تیرے گھر میں جھاڑو لگا دوں گا، تیرا جوتا اگر پھٹا ہوگا تو میں اسے سن دوں گا، تیرے بال میں کنگھی کر دوں گا، تیرے تیل لگا دوں گا، تیرا دودھ گرم کر دوں گا. جس طریقے سے ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ بھی ایسے ہی ہوگا، اسی طریقے سے اپنے شب و روز گزارتا ہوگا. حضرت موسیٰ کے کان میں یہ الفاظ پڑے. اس چرواہے کے، وہ چرواہا جو اللہ کی محبت میں وارفتہ تھا، دیوانہ تھا، اس کے الفاظ پڑے. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے، لہجہ سخت ہو گیا اور کہنے لگے کہ بدبخت، تجھے پتا بھی ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اپنی زبان سے کفر بک رہا ہے، کیونکہ جتنی باتیں تو کہہ رہا ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کو تیرے دودھ گرم کرنے کی ضرورت نہیں، بستر کی ضرورت نہیں، اس کے جوتے سینے کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ عاشق دیوانہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو سنتا ہے، ایک بات یہ جان لے کہ عاشق، جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی بے ادب نہیں ہوتے ہیں، چاہے عالم ہوش میں ہو یا مدہوشی میں ہو. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ بے ادب نہیں ہوتے. وہ پلٹ کے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ تجھے کیا کام، میں اپنے یار سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ آپ صحیح کہتے ہیں، مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، آئندہ میں نہیں گفتگو کروں گا. وہ اپنی گفتگو بند کر کے آگے نکل گئے. اس بندے کا بات کرنا ختم ہوا. حضرت موسیٰ کی ڈانٹ کے بعد ادھر اللہ رب العزت نے وحی بھیج دی، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوٹ کیا اپنی مثنوی میں، لکھا تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی. یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جو امت میں، جو کائنات میں سب سے بہتر ہوتا ہے انسانوں میں. نبی جو ہوتا ہے وہ انسانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، اگر افضل کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو پھر فاضل اور مفضول تو خود بخود منع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ سے؟ تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی. موسیٰ میں نے تجھے بھیجا ہے اللہ اور بندے کے درمیان رشتے کو قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ابھی جو بندہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اس کا تعلق میرے ساتھ قائم تھا، تو نے اسے ڈانٹا ہے، اس سے میرا تعلق ٹوٹ گیا ہے. موسیٰ میں تجھے خبردار کر رہا ہوں رب ہونے کی حیثیت سے، آئندہ ایسا کام مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. اب آئیں وہ لوگ جو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ گیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ شیطانی تعلیم ہے جو توڑنے کی بات کرتا ہے. روحانی تعلیمات تو جوڑنے کی بات. بلکہ میں ایک بات یہاں پہ کوٹ کر دوں، ایک تو سوشل میڈیا کے دور میں کوئی باتیں، کوئی راز اب راز رہی نہیں گیا. پہلے ہم یہ کہہ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے اپنوں کی مجلسیں ہیں، لیکن اب تو ہمارے محترم انم صاحب، ان کی بڑی مہربانی ہے،
बहरहाल मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ कि देखिए रूहानियत क्या चीज़ है। अब्दुल्ला बिन उबय का नाम आप लोगों ने सुना, आका करीम के ज़माने का सबसे बड़ा मुनाफिक था। जब वो मरा है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, वही नाज़िल हुई, मना किया गया, लेकिन उससे पहले उसकी जिंदगी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है, अपना पैरहने मुबारक बतौर तोहफा उसे दिया। अपना पैरहने मुबारक, अपना कुर्ता मुबारक, अपना जुब्बा शरीफ बतौर तोहफा उसे दिया, ये जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है। मुनाफिक वो होता है जो जबान से तो इस्लाम का कलमा पढ़ता है, अपने आप का मुसलमान होना जाहिर करता है, दिल में कुफ्र छुपाता है। तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उसे ये कीमती तहफ़ क्यों दिए? वो तो मुनाफिक है, आप न देते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मैं जो समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि आप वहां तक पहुंच जाएं। आका करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। मेरा काम है रहमत करना, जिसका काम है गज़ब और कहर करना वो करता रहे। मुझे रहमत बनाकर भेजा है, मैं रहमत ही बनकर रहूंगा और उन पर रहम ही नाज़िल। बताने का मकसद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को जोड़ने का दर्स। अब्दुल्ला बिन उबय जैसे मुनाफिक के साथ अगर आपका ये फेल हो सकता है तो सोचें कि जो कलमा गो थे, आका करीम पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले थे, उनके साथ आप किस तरीके से मोहब्बत से पेश आते। आज हमें उसी मिशन को आगे बढ़ाना है। सूफिया किराम इसी मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं, औलिया किराम इसी मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं कि आका करीम की इस सीरत को, ये जो मोहब्बत वाला, आका करीम की पूरी जिंदगी क्या है? सरापा मोहब्बत है। कैसा कैसा लोगों ने जुल्म नहीं किया, कोई ऐसा जुल्म है जो आप बता सकते हैं आका करीम पे नहीं किया गया? हर जुल्म और सितम किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आका करीम ने क्या दिया जवाब में? सिर्फ मोहब्बत दी। और आज सूफिया किराम वही करते हुए नजर आते। आज क्या क्या नहीं किया जाता उनके साथ। कुफ्र के फतवे उन पर लगते हैं। कुफ्र से बड़ी चीज कोई हो सकती है, लेकिन उठाओ सूफिया किराम की जिंदगी, चलो मैं गिनाता हूँ, उंगली पे गिनते चलो। जुनैद बगदाद की जिंदगी को उठाओ, देखो कुफ्र के फतवे उन पर लगे। उनसे भी ऊपर चले जाओ, हजरत मंसूर हल्लाज की जिंदगी उठाकर देख लो, कुफ्र के फतवे उन पर लगे। हजरत बायज़ीद बुस्तामी की जिंदगी उठाकर देख लो, कुफ्र के फतवे उन पर लगे। जुनैद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी उठाकर देख लो, कुफ्र के फतवे उन पर लगे। अपने हिंदुस्तान में चले आओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जिंदगी उठाकर देख लो, कुफ्र के फतवे उन पर लगे। महबूब इलाही की जिंदगी उठाकर देख लो, कुफ्र के फतवे उन पर लगे। लेकिन जब ये कुफ्र के फतवे लगते हैं तो मुझे एक बात याद आ जाती है। किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आशिक उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उस पर कुफ्र के फतवे न। अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके इश्क पर, उनके आशिक होने पर कि तुम कुफ्र के फतवे लगाओ, मैं इनके इश्क को जाहिर करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि ये सच्चे आशिक हैं। तभी तो ये बाजारू मौलवी पैसे पे बिकने वाले इन पर कुफ्र के फतवे देते हुए, वरना जो उनके मकाम मोतरिफ थे, इमाम आजम की जिंदगी उठाकर देखें, इमाम शाफई की जिंदगी उठाकर देखें, इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी उठाकर देखें, इमाम मालिक की जिंदगी उठाकर देखें। ये वो अजिल्ले उलमाए किराम हैं जिनके नाम से आज मसलक चल रहा है। ये लोग औलिया किराम के दर की गदागरी करते थे, उनकी बारगाहों में जाकर बैठते थे और कहते हुए नजर आते थे कि जो फैजान मुझे इनकी बारगाह में आकर मिलता है दुनिया के किसी गोशे में नहीं मिलता। लेकिन आज वो लोग, हजरत मंसूर हल्लाज के साथ क्या हुआ? लोगों ने अपने कम इल्मी के बायस उन पर कुफ्र के फतवे दिए। उनके लाश के साथ क्या क्या न किया गया। बल्कि फरमाते हैं कि जब हजरत मंसूर हल्लाज को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो हुक्म था, लोग आपके कुफ्र की वजह से आपको कंकर मार रहे थे, लेकिन आप मुस्कुराते हुए जा रहे थे। जल्लाद हैरान थे, साथ में चलने वाले लोग परेशान थे कि इसको पत्थर मारा जा रहा है, संसार किया जा रहा है मंसूर हल्लाज को, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये हंस रहा है, कैसा दीवाना है। लेकिन उसी पत्थर मारने वालों में से किसी ने एक फूल मारा तो हजरत मंसूर हल्लाज की आंखों से अश्क जारी।
समझिएगा इस फलसफे को। साथ में चलने वालों ने हैरत का इजहार किया कि मंसूर, मामला तो उलट होना चाहिए कि जब कंकर पड़ रहे थे तब तेरी आंखों से आंसू जारी होना चाहिए, लेकिन तब तेरे चेहरे पे मुस्कान थी, तू हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, और जब किसी ने फूल मारा तो उस वक्त दर हकीकत तुझे हंसना चाहिए था, लेकिन इस हंसने के आलम में जब तुझे पत्थर मारा जा रहा था, किसी ने फूल मारा तो तेरी आंखें अश्कबार हो गई। हजरत मंसूर हल्लाज फरमाते हैं, देखें कि सूफिया इकराम का ज़र्फ कितना बड़ा होता है। मखलूक कायनात उन पर जुल्म करती है, लेकिन वो किसी के लिए बददुआएं नहीं करती। क्या मंसूर हल्लाज गलत थे? किसी में यह जुर्रत नहीं है कि वो कह सके कि हजरत मंसूर हल्लाज गलती पर थे। लेकिन हजरत मंसूर हल्लाज ने वहां जवाब दिया कि जब लोग मुझे पत्थर मार रहे थे तो वो अपनी जहल का इजहार कर रहे थे, क्योंकि वो मेरी हकीकत से आशना नहीं। उन्हें ये नहीं पता था कि मंसूर किस आग में जल रहा है, उसके अंदर कौन सी आग लगी हुई है, कौन सी चीज उसे बेचैन कर रही है, इससे ये लोग वाकिफ नहीं थे। उन्हें सिर्फ मेरा जुर्म नजर आ रहा था बज़ाहिर, इसलिए मुझे गलत समझ के ये पत्थर मार रहे थे, मुझे इनकी नादानी पर हंसी आ रही थी। लेकिन ये फूल मार कर किसी ने मुझे बता दिया है कि ऐ मंसूर, मैं तेरी हकीकत से वाकिफ हूं, लेकिन मखलूक के खौफ की वजह से मैं हक नहीं कह पा रहा हूं, मुझे उसकी बुज़दिली पर रोना है। मेरे अजीजों, में बता ये रहा था कि कोई भी वक्त का सूफी ऐसा नहीं बचा है जो इन दुनियावी मुल्लाबाज के फतवों से बच सका। अपने करीब में आ जाइए। हजरत उस्मान हारवनी, एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर मुर्शिद है, और एक दूसरे हैं जो पाकिस्तान के मुल्तान में पाए जाते हैं। इन पर भी कुफ्र का फतवा लगा था, आते खुद थे करवाने, इनके ऊपर क्यों लगा? आपकी बारगाह में आए, कोई बच्चा मर गया था, जिंदा कराने की बात हुई, आपने यही कहा कि मैं करने को तो कर दूंगा, लेकिन ये मौलवी और ये मुफ्ती मुझे नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने इसरार किया, आपने ठोकर मार के कुम बिइज़्निल्लाह कह के उस मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन रिवायत में ये आता है कि कुम बिइज़्निल्लाह की जगह बिइज़्नी आपने कहा था। इस वजह से लोगों ने फतवा दे दिया कि ये तो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया, इसकी खाल खींच ली जाए। आपने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि करने को तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बाजारू मौलवी मुझे सुकून से रहने नहीं देंगे। लोगों को उनके पीछे लगा दिया कि इनकी खाल खींच लो। आप जलाल में आ गए। ये अल्लाह वालों की बातें हैं। अब इसको दुनिया के फलसफे पे ना सेट करने लगिएगा, ये चीज कैसे मुमकिन हुई, नहीं हुई। आदमी यहीं पे धोखा खा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे अपना बना लेता है, फिर उसे हर चीज की कुदरत भी अता कर देता है अपनी। आपने खुद अपने हाथ से अपने जिस्म की खाल खींच कर उन्हें दी है कि लो, तुम्हें खाल की भूख है, मैं तुम्हें देता हूं। मैं बताना ये चाहता हूं, आप उसी आलम में नंगे जिस्म के साथ एक जगह बैठे हुए थे, एक शख्स ने हिकारत के तौर पे, जलील करने के तौर पे गोश्त का एक टुकड़ा आपकी तरफ फेंक कर कहा कि लो इसे खा लो। आप जलाल में आ गए। बल्कि मैंने उस्मान हारूनी का नाम लिया, शम्स तबरेज नाम था। जब उसने गोश्त का लोथड़ा आपकी तरफ फेंका है और आप समझ गए कि मुझे जलील करना चाहता है, मुझे हिकारत की निगाह से देख रहा है, आपने सूरज की तरफ निगाह की और कहा तेरा भी नाम शम्स है, मेरा भी नाम शम्स है, आओ और इस गोश्त को पका। आपका ये कहना था कि सूरज करीब आने लगा, आपके पीर मुर्शिद भाग कर आए और कहने लगे कि शम्स पागल हो गए हो, दुनिया को जलाना चाहते हो, अपने जलाल को कम करो, ये अल्लाह वालों की शान नहीं होती। मैं बताना ये चाहता हूं मेरे अजीजों कि कोई अल्लाह का वली नहीं बचा है जिस पर कुफ्र के फतवे ना लगे। इसी तरीके से आप उनकी जिंदगी उठाकर देख लें, सुल्तान बाहू की जिंदगी उठाकर देख लें, इसी तरीके से आप और देगर सूफिया इकराम की जिंदगी उठाकर देख लें, किसके साथ क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मेरे मुर्शिदी मौलाई एक बात कहा करते थे, जब शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह की बात किया करते थे, मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला मुझे भी उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ शराइत लगा दिए थे कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसकी फजर की जमात कभी ना छूटी।
میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کسی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ نہ فوت ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی آج تک تہجد نہ چھوٹی ہو. اس طریقے کی بعض روایتوں میں 5 شرائط کا ذکر ملتا ہے کہ خواجہ صاحب نے 5 شرط لگائی تھی کہ یہ شرائط جس کے اندر پائے جائیں گے وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. ایک صاحب نے یہاں پہ بڑی پیاری بات کہی کہ آج کے دور کا کوئی انسان اگر یہ شرط لگا دے تو الحمدللہ بغیر نماز جنازہ کے اسے اپنی قبر میں جانا پڑے گا. بہرحال خواجہ صاحب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ہے کوئی میرا ایسا شیدائی, ہے کوئی ایسا دیوانہ, اللہ رسول کا ایسا کوئی عاشق ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں, کیونکہ ولی شرط لگاتا ہی تب ہے جب وہ شرط والا پایا. صرف بتانا آپ یہ چاہتے تھے کہ بڑی بڑی اور اونچی اونچی ٹوپیاں لگا لینے اور لمبے جبے پہن لینے سے اللہ کا قرب نہیں ملتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عشق و محبت کی بھٹی میں پسنا پڑتا ہے. لاکھوں کا مجمع تھا آپ کے جنازے پر. روایت میں آتا ہے 50,000 سے زیادہ علماء کرام اس میں موجود, اور کوئی ہمارے اور آپ کے جیسے بازارو اور کیا کہتے ہیں گلی کا مولوی نہیں, بڑے بڑے جید علماء کرام. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, میں صرف ایک احساس دلانے کی بات کر رہا ہوں. بتاتے ہیں 10,000 سے زیادہ محدثین اور مفسرین اس جماعت میں موجود تھے. نہ جانے کتنے حفاظ کرام موجود تھے, اور ہر شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھ رہا تھا کہ کاش مجھے خواجہ صاحب کا جنازہ پڑھانے کو مل جاتا. لیکن جب آپ کا وصیت نامہ کھولا گیا, شرائط پڑھے گئے, تو ان لاکھوں کے مجمع میں کسی بھی مولوی کے اندر طاقت نہ ہوئی کہ وہ مصلی امامت پر آ کر کھڑا ہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, تمہیں اپنے علم پہ اتنا ناز ہے تو خواجہ صاحب کی شرائط پہ تم کیوں نہ کھڑے اترتے. پھر نکلا ایک اسی مجمع میں سے ایک شیدائی خواجہ صاحب کا, جسے دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی. آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ خواجہ صاحب جا رہے تھے, چلے گئے تھے, چلے جاتے, راز فاش کرنے کی کیا ضرورت تھی. خواجہ صاحب بتانا یہ چاہتے تھے دنیا والوں کو اس بادشاہ کا راز فاش کر کے کہ لوگوں صرف دنیاوی کتابوں کا علم حاصل کر لینے سے اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو مجھ جیسے خواجہ کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. عزیزان محترم, کوئی شمس الدین التمش ہمارے اور آپ کے جیسا فارغ انسان نہیں تھا. بادشاہ وقت تھا, حکومت کے بھی کام ہوتے تھے, امور سلطنت کے کام ہوتے تھے, رعایا کی خبرگیری بھی کرنی ہوتی تھی. لیکن قربان جائیے خواجہ صاحب کی نگاہ فیض پر کہ ایسا اسے بھٹی میں جلایا, ایسا جلایا کہ بالکل گندن کر کے اسے نکالا ہے کہ جتنی شرائط خواجہ صاحب نے لکھی تھی ہر شرائط پہ وہ بادشاہ کھڑا. اس لیے میرے عزیزوں, اللہ رب العزت نے, اب انبیاء تو آنے نہیں, انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب جو بھی آئیں گے یہ اولیاء کی شکل میں آئیں گے جو انبیاء کرام کے مظہر بن کر آئیں گے. تمہیں آقا کریم کی سیرت دیکھنی ہو, کسی بھی اللہ والے کو دیکھ لو, آقا کریم کی سیرت تمہیں چلتی پھرتی نظر آئے. اس لیے ان سے قریب ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, ان سے بہتر ساتھی کوئی ہو ہی نہیں. لیکن کبھی کسی چیز کو دیکھ کے فیصلہ مت کرنا. آج انسان کا نظریہ بن گیا ہے ہم کسی کو بزرگ تب مانیں گے جب اس کے اندر کوئی بزرگیت نظر آئے. میں یہ بھی سمجھاتے چلوں آپ کو, محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک جید عالم دین تشریف لائے اور بیعت ہونے کے ارادے سے آئے, مرید ہونے کے ارادے سے آئے, اور انہوں نے کہا کہ میں خواجہ صاحب کی مجلس میں رہتا ہوں. صبح سے شام ہو گئی, انہوں نے دیکھا کہ محبوب الہی کا صرف معمول یہ تھا کہ فرض نماز کے لیے اٹھتے, نماز سے فارغ ہوتے, نماز کا جب وقت آتا, ظہر کا وقت آیا, ظہر کے لیے اٹھی, پوری نماز ادا کری, واپس آئے, پھر مخلوق کے درمیان بیٹھ گئے, ان کی خبرگیری کرنے لگے. کوئی پریشان آتا تو اس کو پریشانی ختم کرنے کا نسخہ دیتے, کوئی اور حاجت لے کے آتا اس کی اس حاجت کو پوری کرتے, غرض کی جو جس ضرورت کے لیے آتا آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے. پورا دن گزر گیا, اب دل میں ان کے وسوسے آنے لگے, کہنے لگے دل ہی دل میں کہ لوگ نہ جانے ان کو کیوں اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی, میں نے تو یہی دیکھا کہ پورا دن یا تو نماز پڑھی یا اس کے علاوہ مخلوق میں مصروف رہے.
کوئی ایسا کام تو نہیں کیا, کوئی انہوں نے نفلی عبادت نہیں کی, کوئی مجاہدہ نہیں کیا, کوئی مشقت نہیں برداشت کی جیسا کہ میں نے سن رکھا تھا. تو آخر ان کے اندر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں اتنا بڑھا دیا ہے؟ شام کا وقت ہوا تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کے حضور میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آئے کس لیے؟ کہا حضور بیعت ہونے کے لیے. تو پوچھا ہوئے؟ کہا نہیں. تو کہا جب نہیں ہوئے تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس طلب کے ساتھ آیا تھا کہ کوئی ایسی بات دیکھوں گا, نظر نہیں آئی, دل جمع نہیں, اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ آپ نے میرے دن کو دیکھ لیا, رات بھی دیکھ لی. تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ دن میں انہوں نے نہیں کیا, رات میں یہ لمبی لمبی عبادتیں کریں. اب رات کا وقت آیا, عشاء کی نماز پڑھی, تھوڑے بہت جو ذکر و اذکار تھے محبوب الہی نے اس کو کیا, سو گئے. ادھر حضرت مصلی بچھائے پوری رات مصلی پہ بیٹھے ہیں, اور ادھر محبوب الہی کا عالم یہ ہے کہ عشاء پڑھے, اوراد و وظائف جو کچھ تھے کیے اور سو گئے. ان کی حیرت میں اضافہ ہونے لگا کہ دن تو دن, رات بھی ایسی غفلت میں. تہجد کا وقت ہوا, محبوب الہی اٹھے, تہجد ادا کری, فجر کی نماز ادا کری, اور ادھر مولوی صاحب پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر گزارنا. اب جب صبح کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب میں رخصت چاہتا ہوں, میں نے آپ کا دن بھی دیکھ لیا, آپ کی رات بھی دیکھ لی, مجھے ملا کچھ نہیں. نہ جانے آپ کو لوگوں نے کیسے ولایت کے درجے پر بیٹھا دیا, میں نے تو آپ کے اندر ولایت کی کوئی بات نہیں دیکھی. اب سنیے گا محبوب الہی کا جملہ. ہم لوگ جو یہ تمنائیں لے کر جاتے ہیں, یہ آرزویں لے کر جاتے ہیں کہ کوئی کرامت نظر آئے, کوئی خرق عادت بات نظر آئے تب ہم انہیں مانیں گے. محبوب الہی نے کہا کہ ولایت کسی کرامت کا نام نہیں ہے, ولایت خرق عادت کا نام نہیں ہے, ولایت لمبے لمبے مجاہدے کا نام نہیں ہے, ولایت لمبی لمبی ریاضت کا نام نہیں ہے, بلکہ ولایت نام ہے تو اپنے دل کو, اپنے روح کو قائم رکھ لینا صحیح طور پر حقیقی ولایت اس کا نام. محبوب الہی نے کہا کہ جناب آپ آئے تھے میرے اندر کوئی بات دیکھنے کے لیے, بہتر یہ تھا کہ آپ میری ولایت کے طالب ہونے کے بجائے مولا کے طالب ہوتے تو آپ کو آپ کا اصل مقصود مل جاتا. آپ پورے دن مجھے دیکھتے رہے اور میں مولا کو دیکھتا رہا, پوری رات آپ مجھے دیکھتے رہے اور میں طلب مولا میں رہا. تو اے لوگوں, کسی ولی کے پاس جاؤ تو اس کے اندر یہ نہ تلاش کرو کہ کوئی کرامت نظر آئے, کیونکہ وہ طلب مولا ہوتے ہیں. طلب مولا اصل ولایت ہے. یہی چیز ہمیں اپنے اندر بھی کرنی چاہیے. تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ دل کو یعنی قلب کو اور روح کو صحیح طور پہ قائم رکھ لینا, استقامت کے ساتھ دل اور روح کو قائم رکھنا, یہ اصل ولایت ہے. اور یہ حاصل ہوتی ہے طلب مولا سے. آپ کے اندر طلب مولا ہی کہاں تھی؟ آپ رات بھر بیٹھے رہے تو یہی دیکھتے رہے کہ نظام الدین کتنی عبادت کرتا ہے, کتنی ریاضت کرتا ہے. کاش کی آپ ادھر سے توجہ ہٹا کر مولا کی طرف توجہ لگائے ہوتے تو آپ کا اپنا مقصود مل گیا. میرے عزیزوں, صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. یہ میں نے آخری بات شارٹ کرنے کے لیے بتا دیا, ورنہ جب فجر کا وقت ہوا تھا محبوب الہی نے ان کو ناشتہ کر کے سلا دیا. یہ باتیں تو بعد میں ہوئی تھی. جب ان کو سلایا تو انہوں نے دیکھا کہ دو نور ہے, جو ایک میرے سر پر روشن ہے, ایک محبوب الہی کے سر پر روشن ہے. جہاں سے انہیں اس چیز کا احساس ہوا. لیکن فرق یہ ہے کہ میرے سر پہ جو نور چل رہا ہے وہ 0 واٹ کا بلب ہے. میرے سر پہ یعنی مولانا صاحب کے سر پہ جو نور تھا وہ 0 واٹ کا بلب تھا, اور محبوب الہی کے سر پہ جو نور تھا, ہائیلوجن بھی میں مثال دوں تو وہ فیل ہے. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا موٹا ستون تھا, پلر کی شکل میں تھا کہ وہ آسمان تک پہنچا ہوا تھا. جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ گھبرا کر اٹھے, محبوب الہی کے قدموں میں سر رکھ دیا, توبہ کرنے لگے کہ حضور میں آپ کے بارے میں یہ چیزیں سوچ رہا تھا, لیکن آپ کا مقام تو کچھ اور نہیں. تب محبوب الہی نے یہ بات کہی کہ میرے عزیزوں, یہ سب چیزیں طلب مولا سے حاصل ہوتی ہے. آپ طلب مولا تھے ہی کب؟ جب آئے تب بھی آپ اس چیز کے طالب تھے کہ نظام الدین کرتا کیا ہے. میں نے رات کو روکا تو پوری رات مصلی پہ بیٹھ کر یہ سوچ کر گزار دیے کہ نظام الدین کتنی عبادت کرتا ہے. تو طلب مولا تو آپ کے اندر تھی ہی نہیں. جس دن طلب مولا آپ کے اندر صحیح طور پہ آ جائے گی تو وہ نور جو ٹمٹما رہا تھا وہ بھی ایک موٹے ستون کی شکل میں آسمان تک پہنچ جائے گا, اور اللہ آپ کو بھی ولایت سے سرفراز کر دے گا.
کیونکہ طلب مولا اصل ہے. یہ جنت کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے, جہنم کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں. بلکہ میں ایک بات بتا دوں, حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بڑی پسمردہ تھی. ایک دن بڑی کیفیت عجیب ہوئی. ایک اللہ کے ولی ملے اور پوچھے کہ رابعہ, حضرت حسن بصری آ گیا. انہوں نے پوچھا کہ رابعہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے, یہ تیری حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ میرے عزیزو سنیں, یہ پڑھنے کے بعد دل دہل جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا خبیر اپنے چاہنے والوں کا بنایا ہے. حضرت رابعہ کہتی ہیں کہ میں قرآن مقدس پڑھ رہی تھی, اس میں جنت کا ذکر آیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے جنت کی اس رنگینیوں میں کھو گئی. کسی دنیاوی چیز کا ذکر نہیں, کس چیز کا؟ جنت کا ذکر. تھوڑا اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیتے رہے. حضرت رابعہ کہتی ہیں, جب حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ رابعہ تیری یہ حالت کیا ہو گئی ہے, کیوں ایسی اپنی حالت بنا لیا ہے, تو حضرت رابعہ کہتی ہیں کہ اے حسن بصری, میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی, دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا, میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی نعمتوں میں کھو گئی. میرا کھونا تھا کہ رب نے صدا دی, رابعہ محبت کا دعویٰ مجھ سے ہے اور جنت کی رنگینیوں میں کھو رہی ہے. اس آواز کو سن کر میں پریشان ہوں. نہ خوف جہنم نہ ہو فکر جنت, اٹھوں جب قبر سے بروز قیامت, یہی بس مسلسل ہو میری زباں پر, محمد کہاں ہے مدینہ کہاں ہے, محمد کہاں ہے مدینہ کہاں. جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, صورت دکھا کے پر میری حسرت نکال دے, صورت دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ ادھر جنت کی نعمتوں میں تھوڑی دیر کے لیے, لمحے بھر کے لیے میرا گم ہونا تھا کہ اللہ کی آواز آ گئی کہ رابعہ میری محبت کا دعویٰ ہے, دعویٰ میری محبت کا, توجہ کسی اور کی جانب ہے, یہ سچوں کی علامت نہیں ہوتی ہے. فرماتی ہیں حضرت رابعہ جب سے یہ آواز سنی ہے کیفیت غیر ہو. میرے عزیزوں, یہ اللہ والے ہیں جو نہ جنت کی پرواہ کرتے ہیں, نہ جہنم کی پرواہ کرتے ہیں, نہ اور کسی چیز کی پرواہ کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو صرف اپنے یار کی پرواہ کرتے ہیں, اپنے یار سے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں, اور جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے اس کا رشتہ بھی خدا سے مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا تو وہ اسی وجہ سے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی کتاب سے نہیں حاصل ہوگی. اگر مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے تو کونوا مع الصادقین کے مصداق بن جاؤ. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہے, کسی انسان کی نہیں, کس کی؟ اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے, اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا شمار کیا جائے. تو میرے عزیزوں, یہ اولیاء کرام کی جو ہستیاں ہیں, یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ چاہے زمین کے اوپر رہے یا زمین کے نیچے رہے, یہ ہماری اور آپ کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی کا یہ فیضان ہے کہ جب اولیاء مسجد میں کوئی بھی آتا ہے اس کی زبان ترنت ہی عشق و محبت کے سانچے میں ڈھل جایا کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی عشق والا ہے جو اپنی نگاہوں سے ہر آنے والے کے اندر عشق محبت کی چنگاری کو روشن کر رہا ہے. اور یہ تو ہماری اور آپ کی محرومی ہے, ورنہ مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بس میں یہ آخری بات کر کے رخصت ہو رہا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر اپنے عشق اور محبت کی چنگاری کو رکھا. ظاہر سی بات ہے, اگر رکھا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے؟ تو اس کی مثال بھی انہوں نے بڑی پیاری دی. یہ جو ریلوے کراسنگ پہ پتھر پڑا ہوتا ہے, بچپن میں ہم جاتے تھے نا, یہ ایسے آپس میں مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ بولے کیا ہوتا ہے؟ چنگاری نکلتی ہے. ظاہر میں نظر آتی ہے پتھر میں کہیں چنگاری, کہیں دکھائی دیتی ہے کہ اس میں یہ جگہ چنگاری ہے, یہاں مارو تو نکلے گی, وہ چھپی ہے. جب رگڑ پڑتی ہے تو وہ آگ ظاہر ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خمیر میں عشق و محبت کی چنگاری کو رکھا ہے. جب یہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جاتے ہیں, وہ رگڑ مارتے ہیں, چنگاری ظاہر ہوتی ہے اور آگ کی شکل میں تبدیل ہوتی ہے.
اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو فقط اپنی محبت کے لیے، اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچیں گی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس فلسفے کو بھی سمجھا دیا ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے، سمجھیے گا اس فلسفے کو بھی، جب میرے بندے، اللہ کہہ رہا میرے بندے محبوب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں گے تو انی قریب، آپ فرما دیجئے گا میں قریب۔ صوفیاء کرام نے یہاں دو نقطے نکالے ہیں، ایک وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ظاہر پر محمول رکھا جائے تو یہ اللہ کی طرف انی کی نسبت ہوتی ہے، یعنی اللہ قریب ہے، لیکن اگر باطن کی طرف توجہ کی جائے تو گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ گویا انی قریب کہنا، مصطفیٰ آپ فرما دے کہ چاہے تم مجھ سے قریب ہو یا خدا سے قریب ہو، تم خدا سے قریب ہو۔ اس لیے کوئی بھی کامیابی مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملے گی۔ یہ چاہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آج ہمارا اور آپ کا وجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے خدا کو پہچانے اور اس کے عرفان کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگر ہمیں ملی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، کائنات تو دور کی چیز ہے میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے بھی وابستہ رہنا ہے، آقا کریم کی محبت کو بھی اپنے دل میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ مال جائیداد اولاد ماں باپ لٹ جائے لٹا دینا، لیکن کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو اپنے دل سے مت نکلنے دینا، کیونکہ یہی وہ عظیم سرمایہ ہے جو آپ کو خدا تک پہنچائے گی۔ اگر یہ سرمایہ آپ کی زندگی سے نکل گیا تو یہاں بھی ذلیل ہوگے وہاں بھی ذلیل ہوگے۔ اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اس محبت رسول کے سرمایہ کو اپنے سینے میں بچائے رکھنا، اولیاء کرام سے بھی وابستہ رہنا۔ اب چونکہ انبیاء نہیں آنے والے ہیں، انبیاء کی توقع مت رکھنا، کیونکہ توقع بھی رکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ آقا کریم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب جو بھی آئے گا ولی آئے گا، قیامت تک آتے رہیں گے اور آقا کریم کی تعلیمات آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور اولیاء کرام کی طرف میں جو اتنی توجہ دلاتا ہوں، ایک آخری بات کوٹ کر دوں اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام اطباء، تمام حکماء، دانشور، عقل مند، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے مشورے سے کائنات میں نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، نئے نئے طریقے رائج ہوتے ہیں، اگر یہ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں اور میں آج کل کے کسی کا حوالہ نہیں دے رہا، امام غزالی کا دے رہا ہوں، آج سے کئی صدی پہلے کے اللہ والے کا، جو خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ فلسفے کے چکر میں اور نہ جانے کس کے چکر میں خراب کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی کچھ ہے تو وہ تبھی کی ہے جب اپنے مرشدی مولائی سے میں ملا تھا اور انہوں نے مجھے حقیقت سے آشنا کرایا کہ غزالی تو کس لیے دنیا میں آیا۔ وہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر تمام اطباء، تمام حکماء اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اولیاء کرام کے نظام سے بہتر، ان کے طریقے سے بہتر کوئی اور طریقہ لے آئے، رائج کر دیں تو یہ ممکن ہے۔ پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ہم اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں کے محتاج ہیں، لیکن اولیاء کرام جب کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ بارگاہ رسالت اور بارگاہ خداوندی سے حاصل۔ کتاب میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء کرام جب مشکات نبوت سے لیتے ہیں، بارگاہ رسالت سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مولوی چاہے جتنا اونچا شملہ نکال لے، چاہے جتنا لمبا جبہ پہن لے، آپ کے ظاہر کو تو سوار سکتا ہے، باطن کو نہیں سوار سکتا۔ باطن بدلے گا، عشق کی چنگاری روشن ہوگی تو وہ کسی اللہ والے کی نظر سے۔ مرشدی مولائی فرماتے تھے
इश्क बेकैफ है, इश्क बेकैफ है गर सूरत मजनू न हो। इश्क का दम भर रहे हैं, तोल में कमी नहीं आ रही। बात समझिएगा क्या समझाना है। इश्क का दम भर रहे हैं, महल तैयार होते जा रहे हैं। इश्क का दम भर रहे हैं, जायदाद में कमी नहीं हो रही है। क्या इश्क का तकाजा यही है? मुस्तफ़ा तो फरमाते हैं कि मैं ये भी नहीं पसंद करता कि मेरे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए, मैं ये भी नहीं पसंद करता कि मेरे घर में जर्रा बराबर भी सोने का टुकड़ा रह जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो अपने पेट पे पत्थर बांधना पसंद करते थे। तो मुर्शिदी मौलाई इसकी बड़ी अच्छी मंजर कशी करते हैं। ये जो इश्क इश्क का हर जगह रट लगाते हैं, हर इश्क का नारा लगाने वाले को आशिक नहीं कहा जाता है, बल्कि जो उसका मिस्दाक बनता है, उस पर खरा उतरता है, आशिक वो कहलाता है। शेर से समझे, इश्क बेकैफ है गर सूरत मजनू न हो। मजनू को कैसा इश्क था? गली से लैला के आने वाले कुत्ते को भी चूम रहा था। किसी ने पूछा कि पागल हो गए, कुत्ते को कोई चूमता है? उसने कहा तुम इसे कुत्ता देख रहे हो ना, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये भी मेरी महबूब की गली से आया। तुम देख रहे हो कि ये कुत्ता है, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये भी मेरी महबूब की गली से आ रहा है। इसके पांव में मेरे महबूब की गली के गर्द लगे हुए हैं, मैं उसे चूम रहा हूं। तो इश्क बेकैफ है गर सूरत मजनू ना हुआ। इश्क का जब है मजा सूख के कांटा हो जाए, इश्क का जब है मजा सूख के कांटा हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।